نہیں، کام شروع کریں گے نیک عمل پھر چھوڑ دیں گے، توفیق نہیں ہوتی۔ اس میں حلال کا بہت تعلق، گاڑی میں جیسا پیٹرول ڈالو گے ویسے ہی گاڑی چلے گی، حرام ڈالیں گے تو پھر کیا توقع رکھتے ہیں کہ بہت اچھے عمل کی توفیق ملے گی کیا؟ حلال کھاؤ پھر دیکھو کہ کیسے اچھے عمل کی توفیق ملے۔ اور مال کے بارے میں حضرات، مال کے بارے میں بہت توجہ سے سمجھ لینا چاہیے۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم قارون کے پیروکار نہیں ہیں۔ مال کے بارے میں ایک ہے اللہ کی بات اور ایک ہے قارون کی بات۔ اللہ کی بات قرآن میں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال سے دے دو جو اللہ نے تم کو دی۔ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس مال سے جس میں اللہ نے تم کو کسی اور کا جانشین بنانا۔ یہ جتنا مال ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے، جتنا مال آج دنیا کے اندر کسی کے ہاتھ میں ہے، کچھ عرصے پہلے دیکھو یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اور تیسری بات وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی میراث اللہ کی، یہ سب آخر میں اللہ کے پاس رہے۔ مال اللہ کا، پہلے کسی اور کے ہاتھ میں، آخر میں اللہ کے ہاتھ۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ قارون نے کیا کہا؟ قارون کو جب کہا گیا کہ تم یہ مال خرچ کرو تو کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے کمال کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اس میں اللہ کی کیا بات ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال کے کمانے میں بھی آزاد اور اس کے خرچ کرنے میں بھی آزاد، یہ قارون کا نظریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ کسی آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے دیتے۔ عمر کہاں خرچ، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے نہ کمانے میں آزاد جیسے چاہو کما لو، اور نہ خرچ کرنے میں آزاد جہاں چاہو خرچ کر، دونوں میں جاننا پڑے گا۔ اور آخری سوال ہے کہ علم پر کتنا عمل کیا، 5 سوال۔ اس لیے حضرات یہ سمجھ لو اچھی طرح، مال کے کمانے میں بھی آزاد نہیں، مال خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں، جاننا پڑے گا، اسلامی معاملات کو جاننا پڑے گا۔ حضرات ایک مضمون میں نے دیکھا، ایک عالم نے لکھا اس میں کہ آج لوگوں کے بیچ میں جو اتنے اختلافات چلتے ہیں یہ کیوں؟ اختلافات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر کینہ اور بغض آ جاتا ہے، اور دل ان کے ایک دوسرے کے خلاف اس میں ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، جس میں کبھی لوگ جل بھی جاتے ہیں، قتل و قتال تک بات پہنچ جاتی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، بے گھر ہو جاتے ہیں، بے در ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تہ میں اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو جو مالی معاملات ہے اس میں 2 باتیں، مالی معاملات میں 2 باتیں ہیں، ایک دیانت نہیں ہے اور ایک مالی معاملات صاف نہیں۔ کیا مطلب؟ 2 آدمیوں کے بیچ میں کوئی معاملی معاملہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے، دیانت نہیں۔ ایک نے پیسہ دیا دوسرے کو
کہ دیکھو میں کاروبار کے لیے فارغ نہیں ہوں، میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، آپ کاروبار کرو، جو آئے گا فائدہ ہو ہم تقسیم کریں. وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے سامنے. دیانت نہیں. دو آدمیوں کا آپس میں معاملہ ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے، مال مشترک ہے بھائیوں کے بیچ میں، وہ ایک اس میں قابض ہو گیا، دوسروں کو نہیں دے رہے.